ہمارے بزرگوں نے اتنی زبردست حمایت کی ہے کہ خواجگاں معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ دہلی کا بادشاہ قطب الدین ایبک آپ کا خلیفہ اور شاگرد ہے. حضرت ہی کے حکم پر شہاب الدین غوری نے دہلی کا بادشاہ بنایا تھا قطب الدین ایبک کو، لیکن میرے ساتھ وہاں سرکاری لوگوں نے بڑا ظلم کیا ہے. آپ قطب الدین ایبک کو کہیں ان کے نام مجھے کوئی خط دے کہ میرا کام بن جائے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تمہیں وہاں جانا ہو نا راجستھان راجواڑوں سے دہلی تو میرے پاس آ جانا. اس وقت کا خیال یہ تھا کہ حضرت والا کوئی خط لکھیں گے. کچھ دنوں تک اس نے اپنا کام وام سمیٹا اور ایک دن سفری گٹلی لے کر کے خواجہ صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت مجھے جانا ہے قطب الدین ایبک کے پاس. حضرت نے فرمایا بہت اچھا، بیٹھ جائے، انتظار کرو. آپ نے اپنے متعلقین کو کام سنبھالا، سپرد کیا، تاکید فرمائی یہ کرو وہ کرو. اور کچھ دیر بعد چادر کندھے پہ ڈالی، لاٹھی ہاتھ میں لی، اس سے کہا چلو. کہا کہاں؟ کہا قطب الدین ایبک کے پاس دہلی. وہ آدمی پیروں پہ گر کے کہ نہیں حضرت آپ تکلیف نہ فرمائیں، خط میں کہتا آپ چھوڑے جو میں چاہوں وہ کروں گا، چلے آپ. دستور یہ تھا کہ جب خواجہ معین الدین چشتی دہلی آتے تو قطب الدین ایبک وزیر اور فوج سمیت میلوں دور آ کر استقبال کرتے. اور اب کہ حضرت دہلی داخل ہو گئے، دربار پہنچے، ان کو اطلاع مل گئی کہ خواجہ سے آ گئے تو قطب الدین ایبک تو تاج ایک طرف رکھ کے بھاگتا ہوا باہر آیا کہ یا اللہ خیر کرے، حضرت کس طرح بغیر اطلاع کے تشریف لے آئے. حضرت نے فرمایا خیر کہاں ہے، تجھے ہم نے دہلی کا بادشاہ بنایا اور دہلی میں ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ اس کا قصہ سن لو. قصہ سنایا. قطب الدین ایبک نے الفور وزیر کو طلب کیا اور اس کو کہو کہ فوجی کمانڈر کو بلاؤ اور اس کی تمام چیزیں بحال کرو. وہ تو ہو گیا. حضرت سے کہا کہ حضرت جی یہ کام تو ایک روکے سے ہو سکتا تھا، چند لفظ آپ لکھ لیتے تو میں غلام حاضر ہوں، میں نے کبھی سرتابی تو نہیں کی ہے. حضرت نے فرمایا تم بچا کہتے ہو، کوئی شک نہیں، لیکن میں نے جو اس مظلوم کے چہرے پر آنسو دیکھے تو میں خط لکھ رہا تھا، تسلی نہیں ہو رہی تھی، میں کاغذ تیار کر رہا تھا، تسلی نہیں، یہاں تک کہ میں خود اس کے آنسو کے جواب میں ساتھ آیا ہوں تاکہ اس کی سفارش کا حق ادا ہو جائے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیت. من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ، یکن لہ نصیب منہا. دیکھو شفاعت حسنہ کے لیے فرمایا نصیب منہا، جیسے ہمارے کہتے ہیں میرے نصیب ہے، برخہ جو تم خدا پاک فلانگی تو برخہ اور کا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش گندی، غلط، یکن لہ کفل منہا، اس کو دیا جائے گا ایک ٹک اس میں سے. جیسے ذلیل آدمی کو آپ روٹی کا ایک ٹک لگا کے لے ٹک. کفل اس حصے کو کہتے ہیں جس کے بعد آپ آدمی پکڑ کی پٹائی لگا دیں اسے. 250 ہے. اب ایک مسئلہ اور ہے، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے اور مولوی بھی اس کو نہیں سمجھتے کہ جمعیت العلماء اسلام نے ایک آدمی کو کھڑا کیا ہے جو صحیح نہیں ہے. مسلمان تو ہے، یہاں غیر مسلم تو نہیں ہوتا مگر زیادہ اچھا نہیں. کوئی وکیل ہے، کوئی داڑھی مونڈا ہے، کوئی ایسا ہے ویسا ہے، یہ جمعیت کا آدمی. دوسری طرف ایک مودودی کھڑا ہے، اس کی داڑھی نصف ما قبل الخصیتین اور سر پر جناکیپ رکھا ہوا ہے. جمعیت علماء کا جو ورکر ہے وہ ننگے سر اس سے جو داڑھی کاٹتا ہے کالے جاتا ہے.
ووٹ کس کو دینا ہے؟ حاضی مسئلہ الفقیہ یختبر بها العلماء. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کے تعامل سے جس کی داڑھی بڑی ہے لیکن ہے بدعتی فرقے کا، جمعیت پاکستان کا ہے، ہری پگڑی والوں کا ہے، اس داڑھی اور پگڑی سے اگر دھوکہ کھایا تو نتیجہ نکلے گا کفر کی تائید، بدعت و شرک کی تائید. اور اس فاسق کا اگر تعاون کیا تو فائدہ پہنچے گا ایک حق جماعت کو. تو جمعیت اور علماء اسلام کا کمزور کینڈیڈیٹ دوسری جماعت کے باصفت کینڈیڈیٹ سے بہتر اولا ہے. اور اس کا ثبوت حدیث میں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اتفاق سے ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، صاحب صفت، کتنے کمالات والے ہیں. پیغمبر کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے تو ابو بکر صدیق کی. حضرت نے پانی نوش فرمایا، جو بچ گیا تو حق بنتا ہے اعرابی کا، اور حضرت کی خواہش یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو دوں. اس شخص سے پوچھا کہ آپ اجازت دے رہے ہیں کہ میں ان کو دوں؟ انہوں نے کہا لا اوثرن احدا علی نفسی، میں کسی اور کو کہوں کہ اوپر ترجیح دوں، حق میرا بنتا ہے مجھے دے. اس زمانے کا کوئی بدھو ہوتا، ہاں دیجیے جی. او بدھو تجھے تبرک و خیر کا پتہ نہیں؟ کہتے نہیں حضرت میرا حق بنتا ہے مجھے دے. تو حضرت نے غصے میں فَتَلَّهُ فِي رَقٍ، کیا مطلب ہے کہ ابو بکر صدیق کے تمام کمالات کے باوجود اس وقت جس طرف بیٹھا ہے وہاں کا حق نہیں ہے، اور اعرابی کی کمزوریوں کے باوجود جس جگہ بیٹھا ہے وہ حقدار ہے. تو وہ کمزور کینڈیڈیٹ وہ حقدار طرف ہے، اور یہ باصفت کینڈیڈیٹ غلط جماعت کا نمائندہ ہے، اس لیے اس کو نہیں دیا جائے گا. من یشفع شفاعتا حسن، بعض لوگ کہتے ہیں میں سفارش نہیں کرتا ہوں. مسلمان نہیں ہوں گے آپ سفارش نہیں کرتے؟ شفاعت تو خدا کے ہاں چلتی ہے، انبیاء کریں گے. شفاعت تو انبیاء کے ہاں معتبر ہے. ہر ذی اقتدار دنیا و آخرت میں نیکی کے کاموں میں نیکی کی ترجمانی کو سفارش کہتے ہیں، اور گناہ کے کاموں میں گناہ کی ترجمانی کو غلط سفارش کہتے ہیں. اس سے پرہیز ضروری ہے.